اسے نہیں ہے خود اپنے ہی قد کا اندازہ، یہ آسمان ہے مگر سر جھکا کے چلتا ہے۔ آئیے آج کے اس پروگرام کی آخری کڑی، آج کے اس پروگرام کے آخری خطیب جو جمعیت علماء ہند کے ضلع کے اور شہر کے کنوینر ہیں، جن کی نگرانی میں آج کا یہ پروگرام چل رہا ہے، میں شعر پڑھتا ہوں کہ چھوڑ دی ہم نے تجارت کو سیاست کی ہے، چھوڑ دی ہم نے تجارت کو سیاست کی ہے، اور لوگوں نے سیاست کی تجارت کی ہے۔ جو میرے سر پہ ہے وہ تاج نہیں چھن سکتا، جو میرے سر پہ ہے وہ تاج نہیں چھن سکتا، ہم نے دلی پہ نہیں دل پہ حکومت کی ہے۔ اور ایک شعر یہ سنیں کہ اپنی تاریخ یہی ہے کہ ستم کے آگے، اپنی تاریخ یہی ہے کہ ستم کے آگے ہم نے گھٹنے نہیں ٹیکے ہیں، بغاوت کی ہے۔ آئیے بغیر کسی تمہید و تاخیر کے آج کے اس پروگرام کی آخری کڑی، میری مراد برادر عزیز واعظ بے مثال خطیب باکمال حضرت مولانا مفتی محمد سفیان صاحب علمی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے ہے کہ حضرت والا مائک پر تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس اور اسٹیج کی رونق بنے ہوئے علماء اکرام، حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب جو آج کے جلسے کی صدارت کر رہے ہیں، انشاءاللہ حضرت کی دعا پر جلسے کا اختتام ہوگا۔ باتیں بہت ساری حضرات علماء اکرام کی زبان سے آپ نے سنی، اور آپ حضرات کو میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ 11:30 بج رہا ہے اور آپ لوگ بڑی دل جمعی کے ساتھ، بڑے لگن کے ساتھ، بڑے ایمان کے ساتھ تشریف فرمائے، اور انشاءاللہ 10 منٹ کے بعد مکمل ہو جائے گی۔ زیادہ طویل بات کرنے کا موقع نہیں ہے۔ آج کے جلسے کا مقصد اور یہ کارگزاری جو آپ کی خدمت میں نقل کرنی ہے، یہ جلسہ اصلاح معاشرہ کمیٹی جمعیت علماء کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور بہت قابل مبارکباد ہیں آپ سب کے رہنما جناب تاریخ الاسلام صاحب، حافظ تاریخ الاسلام صاحب، جنہوں نے اس بجم کو سجایا۔ آپ حضرات نے ہر طریقے سے اس میں شرکت فرمائی۔ اللہ رب العالمین آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بات سننے میں آ رہی ہے اور شہر کے بھی حالات سے میں واقف ہوں کہ اس وقت پر بیماریاں بہت تیزی کے ساتھ مختلف شکل و صورت کے اندر، کئی آنکھ کی شکل میں، کئی بخار کی شکل میں،
کہیں اور دیگر بیماریاں ہمیں اور آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، اور یہ گاؤں بھی اسی کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ رب العالمین اس نسبت سے، اس میلاد کی برکت سے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو دور فرمائے گا، اور آپ کی شرکت بیماری کے باوجود یہاں پر آپ کا تشریف رکھنا اور شرکت کرنا، یہ آپ کی حمیت ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ورنہ یہ وقت ظاہر بات ہے کہ ہر ایک کی آرام کا ہے، اور بیماری میں خاص طور پر، لیکن آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان علماء کرام کی آواز پر آپ نے لبیک کہا اور شرکت فرمائی۔ اللہ رب العالمین اپنی شایان شان آپ حضرات کو اجر جزیل عطا فرمائے، اور آپ کی بیماریوں کو اللہ دور فرمائے۔ ایک بات آپ کے سامنے نقل کرنی ہے، اس جلسے کا مقصد اور ترغیبی بیانات یہ سب آپ کے سامنے آ چکے ہیں، لیکن ایک ظاہری بہت ہی اہم پہلو کی طرف آپ کو توجہ دلانے ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سے لے کر نبوت کے ملنے تک جو حالات ہیں، جو دور ہے، اس دور کو دور جاہلیت کہا جا رہا ہے۔ اس کو دور جاہلیت کہا جا رہا ہے، اور جہالت کی تمام خرافات قام عروج کو پہنچی ہوئی۔ شراب کو دیکھیے تو اعلیٰ پیمانے پر پی جا رہی ہے، زنا کو دیکھیے تو اس کی گھنونی شکلیں بہت ساری موجود ہیں، لوٹ مار، غارت گری، یہ بہت زیادہ لوگوں میں پایا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب لوگوں کی طرف دیکھا اور لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ ان کے پاس تعلیمات ہیں، جبکہ تہذیب کا عالم ہے، تمدن کا عالم ہے۔ اور آپ کو بات بتاتا چلوں، آج آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 1450 سال کے بعد ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی دنیا کا ایک خطہ ہے، یہ بھی دنیا کا ایک حصہ ہے۔ جس علاقے میں آپ بیٹھے ہوئے، یہاں پر کتنی بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں۔ اپنے شہر سیتا پور میں جس ضلع کے تحت ہم یہاں رہتے ہیں، یہ شہر بھی اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں ہے جس میں 5 منزلیں عمارتیں بنائی جاتی ہیں۔ بمشکل 3 منزلوں کی تعمیر کا پرمیشن ملتا ہے، اور اگر کوئی کچھ بنا لے تو بنا لے، اور اگر کبھی انکوائری ہو جائے تو بلڈنگ ڈھا بھی دی جائے، جرمانہ دینا پڑتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پر تشریف لائے تھے، بچوں کو چھوڑ دیجئے، بچے تو شرارت کریں گے، لیکن آپ لوگ تھوڑا ادھر سے توجہ ہو جائیے، بچوں کا کام ہے، اب 11:30 بج رہے ہیں، بچوں کا تو نیند کا وقت ہے، آپ لوگ ان کو چھوڑ دیجئے، 2-4 منٹ میری بات سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم ہوگی۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے تبا بادشاہ کا بیٹا یسرب آیا ہوا تھا، کسی بنیاد پر قتل ہو گیا۔ تبا کو غیرت جاگی کہ جس علاقے میں میرا بیٹا مارا جائے ہم اس قوم کو زندہ نہیں چھوڑیں، اور اس نے چڑھائی کر دی۔ چڑھائی کرنے کے بعد جنگ شروع ہو گئی، اور جب شام کا وقت آیا تو یسرب کے لوگ اس آنے والے لشکر کے لیے جو ان کے اوپر جان کا حملہ کر رہا ہے، ان کی ضیافت کے لیے پہنچ گئے، اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ مسافر ہیں، کھانا تو کھائیں گے۔ تو ہماری فطرت میں اور ہمارے مزاج میں ہے کہ ہم مہمان کو بھوکا نہیں رکھتے، آپ آئے ہیں، مسافر ہیں، کھانا تو آپ کو کھانا ہی ہوگا، لہذا ہم کھانا آپ کو کھلاتے ہیں۔ تبا کے دل میں ڈر آیا، کہیں زہر میں آگے تو نہیں لایا، کہیں کھلا کر ہمیں مارنے کا ارادہ تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے دسترخوان سجا دیا کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے، مہمان کو تنہا کھلانا کوئی عزت کی چیز نہیں ہے، ہم بھی کھائیں گے اور آپ بھی کھائیں گے۔ سارے لوگوں کو کھانا کھلایا،
سارے لوگوں نے کھانا کھایا. وہی جمہوری لشکر جو اٹیک کر رہا ہے, حملہ کر رہا ہے, تبا کا لشکر, ان کو کھانا کھلایا. تبا نے اپنے ساتھ میں آنے والے لوگوں کی طرف نظر ڈالی جو علماء تھے. آخر یہ کون سی بستی ہے, ان کا کیا مزاج ہے, یہ کیسے لوگ ہیں, ہم تو ان کی جان کا سودا کر رہے ہیں, ہم تو ان کی جان لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں, اور یہ قوم میری ضیافت کر رہی ہے, مجھے کھانا کھلا رہی ہے. تبا کی غیرت جاگی, اور اس کے بعد میں وہاں کے علماء نے حالات کا جائزہ لیا, اور علماء نے اپنی کتابوں کو نکال کر پڑھ کر بتایا یہ بستی یثرب ہے, جس کا نام مدینہ المنورہ ہوگا. اس سرزمین کو آپ ختم نہیں کر سکتے. یہ وہ سرزمین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا آخری مسکن بنایا. تبا نے پھر اس کو ڈھانے کا اور لڑائی کا ارادہ ختم کر دیا, اور اس زمانے میں اس میں 2 منزلہ عمارت تعمیر فرمائی, جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں آئی. آج تک آپ سنتے چلے آئے تھے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی علیہ السلام جا کر کے قیام پذیر ہوئے, لیکن یہ تاریخ بتا رہی ہے. اس تاریخ کے حوالے سے آپ کے الفاظ کو, آپ کے اقوال کو, آپ کے مزاج کو بدلنے کے لیے یہ بات نقل کر رہا ہوں. آپ آئندہ یہ بات کہیے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں نبی علیہ السلام نے قیام نہیں فرمایا, بلکہ نبی کے مکان میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام پذیر ہوتے. نبی علیہ السلام کی جب سواری پہنچی اور اونٹنی جب جا کر کے اس مقام پر رکی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ خط کہاں ہے. تبا نے گھر بنایا, اور بنانے کے بعد میں وصیت نامہ لکھا, اور وصیت نامہ لکھ کر کے امیر کے حوالے کر دیا. اور وہ آہستہ آہستہ اس زمانے سے لے کر 1000 سال تک منتقل ہوتا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں آئے. تو 2 منزلہ عمارت اس زمانے میں بھی تھی. ہم جس شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں, جس بستی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر 3 منزلہ عمارت کا آج بھی تصور نہیں. اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو کر 1450 سال کا زمانہ گزر رہا ہے, اور اس سے بھی 1000 سال پہلے 2 منزلہ عمارت تعمیر کی گئی تھی, اور اتنی مضبوط عمارت بنائی گئی تھی کہ وہ 1000 سال کے بعد نبی علیہ السلام کے مقدر میں آ رہے ہیں. آج کی عمارتوں کا تصور, آج کی عمارتوں کی بنیاد 100 سال کے لیے ہوتی. بڑی سی بڑی RCC آپ ڈالیے, 100 سال کے بعد ڈھا دینا پڑے گی, آپ مسمار کرنا پڑے گی. تو وہ کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی, کون سا مکان بنایا گیا تھا, یہ ساری تہذیب مکہ کے لوگوں کے پاس موجود ہے, مدینہ منورہ کے لوگوں کے پاس موجود ہے. اس کے باوجود ان کے پاس ان کی ذہانت کا عالم, ان کی ثقافت کا عالم. اب ہر چیز پر گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے, دل تو چاہتا تھا کہ اس پر بات کی جائے, لیکن بہرحال میں اختصار کر رہا ہوں. یہ ساری پوری دنیا کو للکار رکھا اس قوم نے, اور پوری دنیا کو کہا ہے عجم, اور اپنے کو کہا عرب. یعنی آپ گونگے ہیں اور میں بولنے والا. عرب کے معنی بولنے والا, اور پوری دنیا گونگی. اور یادداشت کا عالم یہ ہے کہ ایک مجلس کے اندر 1000 اشعار پر مشتمل اگر کوئی قصیدہ سنا دے. ہمارے نعتخواؤں نے بھی کچھ آپ کو نعتیں بھی سنائی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی کو پوری نعت ابھی تک یاد نہ ہوئی ہوگی, لیکن ان لوگوں کی ذہانت کا عالم یہ ہے کہ ایک مجلس میں اگر 1000 اشعار پر مشتمل قصیدہ پڑھا جائے تو وہ دوبارہ نہیں پڑھ سکتا ہے. کہتے پرانا ہو گیا. ارے پرانا ہو گیا تو آپ سنائیے. تو سامعین میں سے شاید کوئی ایسا بندہ ہو جو پورا قصیدہ نہ سنا پائے, سبھی کو یاد ہو جاتا ہے. یہ ان کی ذہانت کا عالم ہے. پیدائشی وہ شاعر ہے, وضاحت اور بلاغت ان کا مقدر ہے, لیکن ان کے پاس اگر نہیں ہے تو تعلیمات خداوندی نہیں. اور اس تعلیمات خداوندی نہ ہونے کی بنیاد پر قیصر و کسریٰ جو پوری دنیا کی سپر طاقت مانی جا رہی ہے, ان کے پاس جب کوئی مہمان جا رہا ہے
مرغ مسلم پیش کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں. مرغ مسلم کی حقیقت بیان کرنے کا وقت نہیں، ورنہ ہم سمجھتے ہیں مرغ مسلم کسے کہتے ہیں؟ مرغا بھون کے رکھ دیا جائے پورا کا پورا ثابت، اس کو مرغ مسلم کہتے ہیں. ورنہ یہ بڑی دلچسپی کا مرغ مسلم ہوتا ہے عرب کے زمانے کا، اور میں نے بھی کھایا ہے، میں نے بھی نوش کیا ہے. یہ مرغ مسلم انڈے کو ابالتے ہیں، انڈے کو ابالنے کے بعد مرغے کے پیٹ میں رکھا جاتا ہے، مرغے کو ابالنے کے بعد بکرے کے پیٹ میں رکھا جاتا ہے، بکرے کو ابال کر اس کو اونٹ کے پیٹ میں رکھ کر کے ابالتے ہیں اور پھر بیٹھ کے دسترخوان پر کھاتے ہیں. یہ ہے مرغ مسلم. اور مرغ مسلم موجود ہے، تمام چیزیں موجود ہیں، ضیافت کے تمام انتظامات موجود ہیں. اور معاملہ یہ ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کے لیے اسے کھانا پیش کیا جا رہا ہے، شراب پیش کی جا رہی ہے، اس کی نفسانی خواہش کے لیے شہر کے سب سے خوبصورت لڑکیوں کو لاگے پیش کر دیا جاتا ہے. اور کمال تو یہ ہے ان لوگوں کی ضیافت کا کہ جہالت کا یہ عالم ہے ان کی. ایک نوجوان کو مشال بنا دیا جا رہا ہے، غلام کو مشال بنایا جا رہا ہے. آج کی طرح پنکھے میں اور لائٹیں تو موجود نہیں، مرکریاں نہیں تھی، چراغ ہی جلتا تھا. اس چراغ کے لیے اس نوجوان کی مشال بنا کر ڈیوٹ بنا کر رکھ دیا جاتا، کشت کے اندر اسے جلا دیا جاتا. اب وہ نوجوان جل رہا ہے شاہی دربار میں، اس کی جان نکل رہی ہے، وہ تڑپ رہا ہے، وہ چلا رہا ہے. اب اس کے تڑپنے اور چلانے کو برداشت نہیں کیا جا رہا ہے، جلاد متعین کر دیا گیا. جلاد کوڑے مار رہا ہے، کہہ رہا کہ شاہی حکم کے خلاف، شاہی آداب کے خلاف تو چلا کیوں رہا ہے؟ تجھے اپنی جان کو اسی میں جلا دینا اور اپنے آپ کو ختم کر دینا تیرے لیے واجب ہے. یہ حرکتیں اس زمانے کی ہیں جس زمانے کے اندر کیسر و کسرا سپر طاقت مانی جا رہی ہے، پورے عالم کو للکارا جا رہا ہے، پوری دنیا کو للکارا جا رہا ہے. اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے سب سے پہلا پیغام نازل فرمایا ہے وہ فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اللہ رب العالمین نے یہ بات بتا دی لوگوں کو، یہ بات لوگوں کے دل و دماغ کو اتار دی کہ تم جب تک اپنے رب کے نام سے پڑھنا نہیں سیکھو گے، اپنے رب کو پہچاننا نہیں سیکھو گے، اپنے رب سے رشتے کو جوڑنا نہیں سیکھو گے، دنیا کی تمہاری تمام کمالات، دنیا کی تمام تمہاری خوبیاں ایک طرف رہ جائیں گی اور تمہارا بدن جہنم کا ڈھیر بن جائے گا. اگر آج نجات چاہیے، اگر آج تمہیں انقلاب چاہیے اور اپنی طاقت کو تمہیں بحال کرنا ہے تو اللہ کے نام سے پڑھنا سیکھو. ان لوگوں کو اللہ نے للکارا ہے جنہوں نے انسانیت کا ننگا ناچ نچا ہے. کہا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کو ایک گندے لوگڑے سے پیدا کیا ہے. جو انسانیت کا مذاق اڑانے والے ہیں، جو انسانیت کو مسمار کرنے والی قوم ہے، اس کو اللہ نے کہا کہ تمہارا وجود ایک گندے قتل سے، تمہاری حقیقت ایک جمے ہوئے خون سے بنی ہوئی ہے. اس لیے اپنی ذات کو نہ بھولو، اپنے آپ کو پہچانو اور اس اللہ کے اوپر قربان جاؤ جس نے تمہیں خطاب دیا ہے، تم کو تمام زمانے کے اندر معزز بنایا ہے، تمام عالم کے اندر اشرف بنایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سب سے معزز اگر کوئی مخلوق بنائی تو اللہ نے انسان کو بنائی. تو میرا مشن، میرا پیغام ہے آپ حضرات کو آج کے جلسے سے کہ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کیجیے، قرآنی تعلیمات سے اپنے بچوں کو مزین کریے. دنیاوی تعلیم کے لیے جب بچہ اسکول جاتا ہے اس کی کتابوں کا بوجھ اس کے پیٹھ پر ہوتا ہے، بستہ ڈال کر جاتا ہے، کتابوں کا بیگ ہوتا ہے، پیٹھ کے اوپر لدا ہوا ہوتا ہے. اور آپ کا چھوٹا سا معصوم بچہ جب مسجد کی طرف، مکتب کی طرف چلتا ہے تو اپنے سینے سے لگا کر قرآن چل کر آتا ہے. دنیاوی تعلیم چھوڑنے والی ہے، پیٹھ کے پیچھے رہ جانے والی ہے. اور اگر کوئی استقبال کرنے والا علم ہے، باعث نجات ہے، تو وہ قرآنی تعلیم ہے. تو آج کا ہمارا پیغام آپ حضرات کو یہ ہے، اس جلسے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر، اس گاؤں کے اندر
کوئی بچہ قرآن تعلیم سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ محروم ہو گیا تو پھر آپ سمجھیے کہ آپ کا بچہ آپ کے ہاتھوں سے گیا اور بڑے ہونے کے بعد وہ کسی لائق نہیں بنے گا، دینی تعلیمات اور شعور اس کی زندگی میں نہیں آئے گا، زندگی گزار دے گا اور گزارنے کے بعد ایک جانور کی طرح موت کی گھاٹ اتر جائے گا اور مرنے کے بعد جہنم کا ڈھیر بن جائے گا۔ یہ قرآن تعلیم باعث نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اتنا بڑا سرمایہ عطا فرمایا ہے قرآن کی شکل میں، انقلابی قرآن ہمیں عطا فرمایا ہے جو قیامت تک رہنے والا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان کے اندر دعا مانگی تھی، اے اللہ میری امت کو کسی ظالم بادشاہوں کے مسلط ہونے سے بچا لیجیے گا، اجتماعی عذاب سے بچا لیجیے گا۔ اللہ رب العالمین نے عرفات کے میدان میں دعا بھی قبول فرمائی اور قبولیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی دے دی، اور امت بچے گی تو تعلیمات قرآن کی بنیاد پر بچے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی تعلیمات سے جڑنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور قرآن ہی کی نسبت پر آپ رات کے 11-12 بج رہے ہیں اور آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں، ورنہ کوئی دوسری طاقت آپ کو دکھانے پر مجبور نہیں کر رہی ہے۔ ایک عالم کا بیان سنا، دوسرے کا سنا، تیسرے کا سنا، سنتے چلے جا رہے ہیں، اس بنیاد پر کہ پتہ نہیں کس عالم کی زبان سے کون سے اچھی بات مل جائے وہ ہمارے لیے باعث نجات بن جائے۔ آپ اپنے لیے سرمایہ آخرت سمجھ رہے ہیں، اور یہ سمجھ لینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل و دماغ کے اندر ایمان کی قوت کو زندہ پیدا فرمایا ہے۔ یہ حالات اس وقت پر زیادہ وقت گفتگو کرنے کا نہیں ہے، بیماریوں کا وقت چل رہا ہے، بیماریوں کا موسم ہے، اس میں آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ بہت قربانی آپ نے دی، میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ حضرات کو کہ آپ نے اپنی بیماریوں کے باوجود، گاؤں کے اندر وبا چل رہی اس کے باوجود آپ نے جلسے کا انعقاد کیا ہے، اور اس جلسے کی انعقاد سے انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی بیماریوں کو دور فرما دے گا۔ اس میں دعا بھی کی جائے گی۔ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب جو ہمارے جلسے کے صدر ہیں، ہم سب کے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے، اپنے علاقے کے اندر خدمات انجام دے رہے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں ادا کر رہے تھے، انجام دے رہے ہیں۔ ان علماء اکرام کی موجودگی آپ حضرات کو انشاءاللہ آپ کو گمراہی سے بچا لے گی۔ بس نسبت آپ حضرات کو گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ ان علماء اکرام کے ساتھ نسبت کو زندہ رکھیں، ان کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھیں، ان کے ساتھ آپ ان کی شانہ بشانہ مل جائیں، ان کی آواز پر آپ لبیک کہہ دیں، جب آپ کو بلائیں تو آپ حاضر ہو جائیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کی خدمتیں، یہ آپ کو جڑنا، یہ آپ کا ملنا انشاءاللہ یہ آخرت کے دن اس وقت پر کام آئے گا جس وقت پر یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس وقت پر باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹے بھائی رشتہ داریوں میں آپس میں انتشار ہو رہا ہوگا، اس موقع پر یہ نسبت کام آئے گی جس وقت پر کوئی آپ کا سہارا دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین میری ان چند باتوں کو، میری گزارشات کو قبول فرما لے، اور جو میں نے پیغام آپ کو دیا ہے اللہ تعالیٰ اس پیغام کو آپ سب کو گھر تک لے جانے والا، اپنے ایمان کا حصہ بنانے والا بنائے۔ دوسری گزارش آپ حضرات سے یہ کرنی ہے کہ اصلاح معاشرہ کے جلسے کا مقصد لوگوں کے اندر حس پیدا کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں کو کے درمیان شعور کو باقی رکھنا ہے۔ زندگی کون سے موڑ سے ہم زندگی کے کون سے موڑ سے ہم گزر رہے ہیں، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیسے حالات کے اندر ہم کیسے اللہ سے دعا مانگیں، کیسے حالات پر ہم کس طریقے سے اللہ سے لو لگائیں، یہ ہمیں طریقہ علماء اکرام سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ آپ حضرات کو میں ایک پیغام دے رہا ہوں اس جلسے سے کہ آپ حضرات بیماری کے عالم کے اندر یا سلاموں کا وظیفہ پڑھیں۔ یا سلاموں کسی کو یاد نہیں ہوگا، جس کو نہیں یاد ہوگا اسے بھی یاد ہو گیا ہوگا۔ یا سلاموں کتنا چھوٹا سا لفظ ہے، اللہ کی ذات، اللہ کا نام ہے، اللہ کے اسماء الحسنی میں سے سلام اللہ کا نام ہے۔ تو یا سلاموں کا وظیفہ پڑھیے، اپنے بیماروں کے لیے دعا فرمائیے، اور اس میں جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ پڑھیے، کوئی قید نہیں ہے 100 بار پڑھو، 1000 بار پڑھو، 1 لاکھ بار پڑھو، جتنا ہو سکے پڑھیے، جتنی اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے پڑھیے، دعا کریے، بیمار کے اوپر دم کریے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس وظیفے کے ذریعے سے
آپ کی بیماریوں کو دور فرما دیں گے۔ میں آخر میں گزارش کرتا ہوں اپنے صدر محترم حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب قاسمی جو کچرار میں بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں، ادارہ چلاتے ہیں اور آج کے ہمارے جلسے کا صدر ہیں، حضرت والا تشریف لائیں اور جلسے کا اپنی دعا سے اختتام فرمائیں۔